یعنی طواف وداع کا وجوب نے وداعی طواف کرنے کا واجب ہونا اور حائضہ عورت سے اس کی رخصت، حائضہ عورت کے لیے یعنی جو عورت نہیں کر سکتی ہے اس کے لیے رخصت ہے، لیکن وداعی طواف واجب ہے اور کوئی حائضہ ہو جائے کوئی عورت تو اس کے لیے کیا حکم ہے، احادیث مبارکہ پھر اس کے ترجمہ پھر اس کی تشریح کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ حدیث نمبر ہے 3115۔ حدثنا سعید بن منصور و زہیر بن حرب قال حدثنا سفیان عن سلیمان الاحولی عن طاؤوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حج کے بعد لوگ باہر طور واپس چلے جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کیے بغیر نہ لوٹے، واپس طواف کیے بغیر واپس نہ جائے۔ 3116۔ حدثني سعید بن منصور و ابو بکر بن ابی شیبۃ واللفظ لسعید قال حدثنا سفیان عن ابن طاؤوس عن ابیہ عن ابن عباس قال امر الناس ان يكون آخر عهد بالبيت الا انه عن المرأة لحائض۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرمائے کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخر میں بیت اللہ کا طواف کریں، البتہ حائضہ عورت کو اس سے مستثنا یعنی الگ رکھا گیا ہے۔ حدیث نمبر 3117۔ حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم عن طاؤوس قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذ قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تفتي ان تصدر الحائض قبل ان يكون آخر عهدها بالبيت فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اما لا فصل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضحك ويقول ما أزاله إلا قد صدقت۔ طاؤوس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حائضہ عورت طواف وداع سے پہلے مکے سے جا سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا اگر آپ کو میرے فتوے پر یقین نہیں ہے تو فلاں انصاری عورت سے پوچھ لیجئے کہ آیا اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا یا نہیں۔ حضرت زید بن ثابت حضرت ابن عباس کے پاس سے ہنستے ہوئے لوٹے اور پھر مجھے یقین ہے کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 3118۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها بعدما افاضت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احابستنا هي قالت فقلت يا رسول الله كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو طواف افاضہ کے بعد حیض آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے حیض آنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کیا وہ ہم کو روک لے گی؟ حضرت عائشہ نے میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہے اس کے بعد حائضہ ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا چلو پھر چلے۔ 3119۔ حدثني ابو الطاهر وحملة بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد قالت تمتت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما افاضت طاهرا بمثل حديث البيت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حیی کو
حجۃ الوداع میں طواف افاضہ کے بعد حیض آ گیا، اس کے بعد روایت حسب سابق ہی کی طرح ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3120 وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا ليث وحدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله تعالى عنها قد حاضت بمعنى حدیث الزہری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضرت صفیہ بنت حیی کو حیض آ گیا ہے، پھر بقیہ حدیث سابق کی طرح آئی ہے۔ حدیث نمبر 3121 وحدثنا عبداللہ بن مسلمۃ ابن قعنب حدثنا افلح عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنا نتقرب أن تحيز صفية قبل أن تفيز قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں خدشہ تھا کہ حضرت صفیہ طواف سے پہلے حائضہ ہو جائے گی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا صفیہ ہم کو روک لے گی؟ ہم نے عرض کیا کہ وہ طواف افاضہ کر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3122 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فخرجنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صفیہ حیض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا شاید وہ ہم کو روک لے گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر چلو۔ حدیث نمبر 3123 وحدثني الحكم بن مدى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعدما يريد الرجل من أهله فقال إنها حائض، فقال يا رسول الله قال إنها لحابستنا، قالوا يا رسول الله إنها قد زارت یوم النحر قال فلتنفر معکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے وہ ارادہ کیا جو مرد اپنی زوجہ سے کرتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ حائضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم کو روک لے گی؟ گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے قربانی کے دن طواف زیارت کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بھی تمہارے ساتھ چلے گی۔ حدیث نمبر 3124 حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله ابن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذن صفية على باب حبائها كئيبة حزينة فقال أقرأ حلقة لحابستنا، ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے روانہ ہونا چاہا تو حضرت صفیہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا زخمی سرمنڈی تم ہم کو روکنے والی ہو؟ پھر فرمایا کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا پھر چلو۔ 3125 حدیث نمبر وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب عن ابي معاوية عن الاعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما
یذکران کئیبۃ حزینہ۔ ایک اور سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی روایت کو بیان کیا ہے۔ اب طواف وداع کے حکم میں ائمہ کے مذاہب کیا ہیں، وداعی طواف کے احکام کیا ہیں اور ائمہ کے مذاہب کیا ہیں۔ حدیث نمبر 3115 میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کیے بغیر نہ جائے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ طواف وداع واجب ہے، یعنی وداعی طواف کرنا واجب ہے، جس کے ترک سے دم لازم آتا ہے، جس کے چھوڑ دینے سے قربانی لازم آتی ہے، دم دینا لازم آتا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ، یہی مسلک ہے۔ امام مالک اور داؤد بن علی زبیری یہ کہتے ہیں کہ طواف وداع سنت ہے اور اس کے ترک کرنے پر کوئی فدیہ نہیں ہے مالکیہ کے پاس۔ احناف اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک وداعی طواف واجب ہے، جس کے ترک کرنے پر دم لازم آئے گا۔ مالکیہ کے نزدیک سنت ہے، جس کے ترک کرنے یعنی چھوڑنے پر طواف وداع دم لازم نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 3117 میں ہے کہ لوگوں کو آخر میں طواف وداع کا حکم دیا گیا ہے، البتہ حائضہ عورت کو طواف وداع کے بغیر جانے کی رخصت دی گئی ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس باب کی دلیل ہے کہ اس بارے میں دلیل ہے کہ حائضہ عورت سے طواف وداع کا وجوب ساقط ہے، یعنی وجوب کیا ہے، کٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ اگر وہ طواف وداع نہ کرے تو اس پر دم لازم نہیں آتا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ متوفہ 150 سن ہجری، امام مالک متوفہ 179، امام شافعی جس کا تاریخ وفات 204 سن ہجری اور امام احمد بن حنبل متوفہ 241 کا یہی مسلک ہے کہ طواف وداع اگر نہ کریں کون، حائضہ عورت، اس پر دم لازم نہیں آتا۔ چاروں ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ تاریخ وفات نقل کرتے ہوئے شارح حدیث علامہ غلام سعیدی رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ کی تاریخ وفات بھی نقل کر دیا ہے۔ ہم یہاں اپنا درس حدیث ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے صدقے میں ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، سارے سننے والے ناظرین کو بھی برکتیں عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرما، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، دونوں جہاں کی کامیابی اور سرخروئی عطا فرما، اور جو بھی معاونین ہے اس سلسلے میں، ریکارڈنگ کے سلسلے میں، درس حدیث ہو اور دیگر کتب کی ریکارڈنگ میں جو بھی تعاون کر رہے ہیں، ان کے اقتصاد میں، معیشت میں برکت عطا فرما، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔